ایک مدت سے پکارا نہیں ابو، کہہ کر ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بے شک اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے بنا بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے۔ ماں کی جتنی ضرورت تمہیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے۔ دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے۔ باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت کریں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر لیتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ کندھوں پر میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے۔ جو مانگوں دے دیا کر ہے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسا بن کے دکھا۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے اور اس ذمہ داری کو باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ والد ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ والد کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، تاکہ خدا تم کو دنیا میں بلند کرے۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ رب تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔